أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسی کی دی ہوئی توفیق کے مطابق تحریک جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ پر اس سال جو فضل اور احسان کی بارشیں برسائیں، ان میں سے ایک حصہ تحریک جدید نے بھی وصول کیا، اور جس طرح جماعت کے دیگر شعبوں میں ہر پہلو سے ہر ملک میں غیر معمولی ترقیات نصیب ہوئیں، تحریک جدید کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی کی قربانی کے میدان میں بہت آگے بڑھنے کی توفیق عطا ہوئی۔ جو اعداد و شمار اب تک موصول ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر دل اللہ کی حمد سے اور بھی زیادہ بھر جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے، ہمارے ظرف تنگ ہیں اور اللہ کی حمد بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ ہمارے دل اس کو سما نہیں سکتے۔ ناممکن ہے کہ الفاظ میں ان کا شکر ادا کیا جا سکے، اعمال میں ان کا شکر ادا کیا جا سکے، احساسات میں اور تصورات میں ان کا شکر ادا کیا جا سکے۔ صرف ایک احساس سے بے بسی پیدا ہوتا ہے، احساس کم مائگی پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے شکر کا خلاصہ یہی احساس ہے اپنے عجز کا اور اپنے انکسار کا اور اپنی کم مائگی کا۔ اے خدا، تیرے احسانات ہماری طاقت سے بہت بڑھ کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور ناممکن ہے کہ کسی پہلو سے بھی، زبان سے، تصور سے، عمل سے، کسی لحاظ سے بھی ہم تیرے شکر کا حق ادا کر سکیں۔ تحریک جدید کے گزشتہ سال کے اعلان کے وقت میں نے احباب جماعت پاکستان کو یہ توجہ دلائی تھی کہ چونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے اور تنخواہوں میں بھی اضافہ نمایاں کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے اپنے وعدوں کو 30 لاکھ تک پہنچائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا کہ تحریک جدید کے وعدہ جات یعنی اندرون پاکستان خدا تعالیٰ کے فضل سے 24,06,477 سے بڑھ کر 30,47,472 روپے ہو گئے۔ اس کے مقابل پر جو وصولی کی کیفیت ہے وہ بھی بہت خوشکن ہے۔ گزشتہ سال اس تاریخ تک وصولی 13,91,650 روپے تھی، اس کے مقابل پر ان سال وصولی 21,99,764 روپے ہے۔ بقیہ وصولی اس سال کے اس مہینے میں اور بعد کے مہینے میں یعنی جنوری سے پہلے
انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی، کیونکہ گزشتہ سالوں میں یہی دستور رہا ہے کہ وصولی بعض دفعہ ہو تو جاتی ہے جماعتوں میں، لیکن اطلاعات ذرا دیر سے آتی ہیں اور کچھ وصولیاں پیچھے بھی رہ جاتی ہیں۔ بہرحال گزشتہ سال 13,91,000 کے مقابل پر وصولی 21 لاکھ پہنچ گئی تھی۔ تو چونکہ اس سال وصولی کی تدریجی رفتار بھی پچھلے سال سے بہت زیادہ ہے، یعنی وعدوں کے مقابل پر وصولی کی رفتار گزشتہ سال سے تدریجاً بھی زیادہ ہے، اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 30 لاکھ کا بجٹ نہ صرف پورا ہوگا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے علاوہ میں نے دفتر سوم سے متعلق یہ تحریک کی تھی کہ ہماری نئی نسلوں میں خدا کے فضل سے بہت بڑی تعداد ایسی بالغ ہو رہی ہے جو کسی تحریک جدید کے دفتر میں شامل نہیں ہو سکی، اور اس سلسلے میں نے لجنہ معاولہ کے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی کہ وہ دفتر سوم میں اضافے کی خصوصیت کے ساتھ کوشش کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فضل فرمایا، گزشتہ سال تعداد چندہ دہندگان 27,209 تھی۔ ان سال لجنہ معاولہ کی خصوصی کوشش کے نتیجے میں یہ تعداد 39,599 ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12,390 احمدیوں کو تحریک جدید میں شامل ہونے کی اس سال توفیق عطا فرمائی۔ بہت بڑی ہمت کی ہے لجنہ نے، خصوصاً کراچی، راولپنڈی، ربوہ، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، خانپور اور کھاریاں کی لجنات نے بہت ہمت سے کام کیا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ان چندہ دہندگان کی تعداد کی بڑھنے کی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو محروم تھے ایک نیکی سے، اور غیر معمولی احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ان 12,390 احمدیوں پر کہ جو پہلے تحریک جدید کے چندے میں شمولیت سے محروم تھے، محض خوشخبریوں میں شامل ہوا کرتے تھے اور قربانیوں میں شامل نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کو اس عظیم قربانی میں بھی حصہ لینے کی توفیق بخشی ہے، اور جب نیکی کی ایک دفعہ توفیق مل جائے تو یہ ایک تجربہ ہے، قانون قدرت ہے بلکہ، کہ لازماً پھر آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو تحریک جدید میں اس سال شمولیت کی توفیق ملی، جو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اپنے رب سے اس سے بہت بڑھ کر توفیق پاتے رہیں گے، اور جماعت احمدیہ کی قربانی کرنے والی فوج میں ایک غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد احسان مند ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جس حد تک بھی توفیق ہو اس کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ ایک تحریک میں نے کھاتوں سے متعلق کی تھی کہ دفتر اول کے جو بزرگ ابتدائی قربانیوں میں شامل ہوئے تھے ان کے نام ایسے نہیں ہیں کہ ان کو بھلایا جا سکے۔ میں نے ورثاء سے تحریک کی تھی کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک ان کی طرف سے چندے ادا کرتے رہیں، تاکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دنیا ان کو یاد رکھے کہ یہ وہ پہلے 5,000 تھے جنہوں نے اسلام کی تمام دنیا میں فتح کی داغ بیر ڈالی تھی، اور عمر بھر وفا کے ساتھ غیر معمولی تکلیفیں اٹھا کر بھی انہوں نے قربانیاں کی۔ اس تحریک میں بھی اگرچہ حصہ تو لیا گیا، لیکن ابھی اس میں مزید گنجائش موجود ہے۔ 200 ایسے فوت شدگان ہیں جن کے چندے بند ہو چکے تھے، لیکن ان کے وارثان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ دوبارہ جاری کیا، اور اب ان کے کھاتے انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ ان کے ورثاء نے عہد کیے ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری رکھے جائیں گے۔ مشکل اس میں یہ ہے کہ بہت سے ایسے تحریک کے چندہ دہندگان تھے جن کے ورثاء سے متعلق پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں ہیں، اور الفضل میں جو مختصر جگہ مہیا ہوتی ہے اس میں اعلانات کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی نظر میں یہ بات آتی نہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں دی تھیں اور اب ان کے نام کے کھاتے بند ہو رہے ہیں تو وہ آگے قدم نہ بڑھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ جس کو بھی علم ہوتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس تحریک میں شامل ہوتا جائے گا۔ چنانچہ تحریک جدید کو چاہیے کہ مختلف جماعتوں میں یہ فہرست پہلی ایک کتاب کی صورت میں شائع کر کے بھجوا دے،
کیونکہ الفضل میں تو ممکن نہیں ہے کہ ان سب فہرستوں کو بار بار شائع کیا جا سکے، چنانچہ جماعتوں میں یہ فہرستیں پڑھ کے سنائی جائیں اور تحقیق کی جائے ہر جماعت کی سطح پر کہ اس جماعت سے تعلق رکھنے والے کتنے ورثاء ہیں جن کے بزرگان تحریک کے صف اول میں شامل تھے لیکن اب ان کے کھاتے بند ہیں۔ یہ تو اندرون ملک کی کیفیت ہے چندوں کی ادائیگی کی، اور جیسا کہ ظاہر ہے اعداد و شمار سے اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو میں غیر معمولی ترقی عطا فرمائی۔ جہاں تک بیرون پاکستان کی جماعتوں کا تعلق ہے، میں نے یہ اندازہ لگایا تھا اور آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ جہاں تک حصہ آمد اور حصہ یعنی 16واں حصہ چندہ عام کا تعلق ہے، باہر کی جماعتوں کا چندہ پاکستان کے چندوں سے دگنے سے زائد ہے، اور جہاں تک تحریک جدید کا تعلق ہے وہ نصف سے کم ہے، تقریباً نصف ہے، کم تو نہیں، تقریباً نصف بنتا تھا۔ تو میں نے اندازہ لگایا کہ کم از کم 4 گنا زیادہ گنجائش موجود ہے باہر کی جماعتوں میں۔ اس وقت ان کا چندہ 11 لاکھ تھا، چنانچہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ اگر جماعت کوشش کرے تو 4 گنا بلکہ 5 گنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 44 لاکھ سے 50 لاکھ، توفیق خدا دے تو اس سے بھی بڑھ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حیرت انگیز فضل فرمایا، اور اس 1 سال کے اندر اندر باہر کی جماعتوں کا چندہ 11 لاکھ سے بڑھ کر 53,60,000 ہو چکا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح از خود اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوں میں تحریک فرما رہا ہے۔ اتنے حیرت انگیز اضافے ہوئے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں سے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مزید گنجائش ہوگی۔ بعض جماعتیں ہیں جو بڑی مستعد ہیں باہر، وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی توفیق کے مطابق چندے دے رہی تھیں۔ پھر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آمدوں کی نسبت، یعنی صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، ساری دنیا مالی لحاظ سے بحران کا شکار ہے، اور رہنا جینا دو بھر ہو رہا ہے باہر لوگوں کے لیے، خصوصاً وہ جو محنت مزدوری کر کے کمائی کرتے ہیں، بڑے زیادہ کرائے دینے پڑتے ہیں ان کو، خوراک مہنگی ہو گئی، لباس مہنگے ہو گئے، غرضی کہ باہر کی دنیا بڑی مشکل سے گزارے کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اتنے غیر معمولی اضافے، یہ حیرت انگیز بات ہے، اور صرف وعدوں میں ہی اضافہ نہیں ہوا بلکہ وصولی میں بھی غیر معمولی اسی شان کا اضافہ ساتھ ہوا ہے۔ ان سال اب تک 40,59,480 روپے وصول ہو چکے ہیں، جو گزشتہ سال کی وصولی کی نسبت سے بھی زیادہ ہیں، اور کئی گنا اسی نسبت سے زیادہ ہیں جس نسبت سے وعدے زیادہ ہوئے ہیں۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بقیہ وصولی بھی جلد ہو جائے گی، کیونکہ یہ جماعتیں ساری دنیا میں پھیلی پڑی ہیں، اس لیے وہاں سے بر وقت اطلاع آنا زیادہ مشکل کام ہے۔ وکیل مال نے مجھے بتایا ہے کہ بہت سی ایسے ملک ہیں جن کی وصولی اس میں شامل نہیں ہو سکی، بعضوں کی اطلاع جولائی کی ہے، بعضوں کی اس سے پہلے کی ہے، غرضی کہ ہرگز بعید نہیں کہ آج تک ان کی وصولی 53 لاکھ کے لگ بھگ ہو چکی ہو، اور اس کی اطلاع آتے آتے 1 مہینہ شاید اور لگ جائے، مگر بہرحال مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو پوری طرح وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور بعید نہیں کہ وصولی سے بھی آگے بڑھ جائیں، وعدوں سے بھی آگے وصولی بڑھ جائے۔ جہاں تک وصولی میں غیر معمولی اضافوں کا تعلق ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، بعض جماعتیں مستعد ہونے کے باوجود بہت تیزی سے آگے بڑھی ہیں اس معاملے میں۔ ان میں جو نمایاں کام کرنے والی بیرونی جماعتیں ہیں، ان میں امریکہ کا اضافہ 3 گنا ہے، کینیڈا کا 5.5 گنا، اور ٹرینیڈاڈ کا 10 گنا، سورینام کا 6 گنا، برطانیہ کا 3 گنا، جرمنی کا 2 گنا۔ جرمنی میں جو ہمارے نوجوان کام کرتے ہیں ان کی تعداد میں کمی آئی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو دوسرے ممالک میں ہجرت کر گئے ہیں، کچھ کو جرمن قانون کے مطابق مزید اجازت نہیں ملی ٹھہرنے کی، اور پہلے بھی چندوں میں یہ بڑی مستعد جماعت تھی، اس لیے ان کا 2 گنا بھی ایک بہت بڑا قربانی کی طرف قدم ہے۔ ڈنمارک 5 گنا اضافہ ہے، سویڈن کا 7 گنا اضافہ ہے، ناروے کا 4 گنا، اور افریقن ممالک بھی خدا کے فضل سے پیچھے نہیں رہے،
चुनांचे नाइजीरिया का 12 गुना इजाफा है और गाना का 5.5 गुना और सेरा लियोन का 7.5 गुना। ये गाना के इक्तिसादी हालात इतने खराब हैं कि उसका 5.5 गुना इजाफा एक गैर मामूली कुर्बानी है, क्योंकि वहां तो इस कदर महंगाई हो चुकी है और इक्तिसादी हालत दिन ब दिन इतनी खतरनाक हो रही है कि खाने के लिए रोटी नहीं मिलती लोगों को। पेट्रोल गायब है, चीजें खड़ी हैं अपनी जगह पे, मोटरें मौजूद हैं लेकिन चल नहीं सकती, ट्यूबवेल अगर हैं तो बंद पड़े हैं, खाने के लिए यानी गंदम तक भी मुहैया नहीं हो रही। जो अफ्रीकन जंगलों में रहते हैं वो तो जड़ें खा के गुजारा कर लेते हैं, वो जड़ें भी अब कम हो रही हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई पिछले 6 महीने से, और बड़ा खतरा है कहत साली का। यानी अफ्रीकन कौमों के लिए भी जो जंगल में रहते हैं और वहीं से उनकी ग़िज़ा मुहैया होती है, उनके लिए भी खतरा है कहत साली का। और जो शहरों में रह रहे हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। इसलिए वहां गैर मामूली इजाफा 5.5 गुना का कर देना ये बहुत बड़ा कदम है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस नेकी के बदले में सारे मुल्क पर रहम फरमाए, ये दुआ करनी चाहिए। सेरा लियोन में 7.5 गुना का इजाफा है और गैम्बिया में 3 गुना का, आइवरी कोस्ट में 6.5 गुना। ये जितने भी इजाफे मैंने बयान किए हैं ये जरूरी नहीं कि जिस निस्बत से इजाफा हुआ है उसी निस्बत से इखलास के अंदर भी वही निस्बत पाई जाती है। ये अंदाजा लगाना या अरबा लगाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ इख्तिसादी प्लेटफॉर्म्स पर खड़े हैं, उनकी सतह एक नहीं है और मुख्तलिफ ममालिक का पहले कुर्बानी का मयार मुख्तलिफ था। बाज ऐसे ममालिक थे जो तहरीक जदीद में पहले ही बड़ी अच्छी नुमायां कुर्बानी कर रहे थे, मसलन इंग्लिस्तान की जमातें हैं, उनका 3 गुना बनना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर इसके मुकाबले पर बाज जमातें थीं जो बहुत पीछे थीं, उनका अगर 10 गुना भी इजाफा हो गया है तो ये मतलब नहीं है कि उनका इखलास इंग्लिस्तान के मुखलिसीन के मुकाबले पर इतने गुना जायद है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन चंदों के पीछे किस जमात को कितनी कुर्बानी की तौफीक मिली और इखलास की कीमत खुदा की नजर में क्या है। हम तो महज खुदा के एहसानात का तसव्वुर बांधने की खातिर ये तखमीने पेश करते हैं, ये निस्बतें पेश करते हैं ताकि मुख्तलिफ जावियों से हम अल्लाह के फजलों का नजारा करें और दिल उसकी हम से भरता चला जाए। अगर निस्बतों का तसव्वुर बांधा जाए तो इस लिहाज से तो फिर बेल्जियम दुनिया की सबसे बड़ी मुखलिस जमात बनेगी, क्योंकि उनका इजाफा 46.5 गुना ज्यादा है। बात यह है कि वहां पहले मुबल्लिग नहीं था, चंद अहमदी बिखरे हुए थे, तरबियत नहीं थी, हिंदों में बहुत पीछे थे, इसलिए ये पहला कदम है उनका और पहले कदम में उनको 46 मंजिलें तय करने की तौफीक मिली है। आइंदा साल जब ये शरएं तकरीबन बराबर हो जाएंगी फिर असल मुकाबला शुरू होगा बैरूनी ममालिक का। जब करीबन एक ही सतह पर आ जाएंगे फिर देखेंगे कि कौन आगे ज्यादा बढ़ता है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हर जगह बराबर कोशिश होगी। बैरूनी ममालिक के चंदा दहिंदगान की तादाद के लिहाज से भी खुदा ताला ने गैर मामूली फजल फरमाया है और इसमें भी तहरीक जदीद की रिपोर्ट के मुताबिक लजनात को बहुत बड़ी खिदमत की तौफीक मिली है। लजनात में से बरतानिया, कुवैत, मस्कत, जापान, कनाडा, फिजी, स्वीडन, जर्मनी, हॉलैंड, सूरीनाम, डेटन अमेरिका और बाल्टीमोर अमेरिका। मालूम होता है कि अमेरिका की अक्सर लजनात को तौफीक नहीं मिली, सिर्फ डेटन और बाल्टीमोर की लजनात ने गैर मामूली काम किया है। बहरहाल इनकी कोशिशों को अल्लाह ताला ने कबूलियत अता फरमाई और वादा कुनंदगान की बैरूनी दुनिया में कुल तादाद सिर्फ 2028 थी। इसके मुकाबले पर इस साल 13,470 तादाद है, यानी 11,442 इजाफा हुआ है वादा कुनंदगान में। तो कोई एक पहलू भी ऐसा नहीं है जिससे हम तिश्नगी महसूस करें और जितना तहरीक जदीद की तरफ से कोशिश की गई है दरअसल उसको इन फलों से कोई निस्बत नहीं है। वही आम कोशिश है जो हमेशा होती है, वही वकील माल हैं, वही अमला है, अमले में भी कोई गैर मामूली इजाफा नहीं और उसी तरह इखलास से दिन रात कोशिश कर रहे हैं जिस तरह पहले किया करते थे।
جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جماعت کو فضلوں کے ایک نئے دور میں داخل کر رہا ہے اور نئی ذمہ داریاں ڈالنے والا ہے ہمارے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ جب زیادہ راہ بڑھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر لمبا درپیش ہے۔ جب قوتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو مارچ آرڈر سے پہلے ساری تیاریاں مکمل کر لی جاتی ہیں۔ تو در حقیقت جو اصل فضل ہیں وہ تو ابھی سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ تو فضلوں کے حصول کا ایک ذریعہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ دوسری علامتوں سے بڑا قطعی طور پر ظاہر ہو رہا ہے، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ تبلیغ اسلام کے لیے جماعت سے عظیم الشان خدمات لینے والا ہے، اور ان خدمات کے لیے ہمیں زیادہ راہ مہیا کر رہا ہے، اخلاص کو بڑھا رہا ہے، ایمان کو بڑھا رہا ہے، قربانیوں کی توفیق کو بڑھا رہا ہے، وقت کی روح میں نئی جلا پیدا کر رہا ہے، اور ہر پہلو سے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ آگے بڑھو اور ساری دنیا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیت لو۔ اس دور میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی دیوار تو نہیں ہوا کرتی کہ اس کو پھلانگا تو نیا دور شروع ہوا، یہ تو ایک جاری سلسلہ ہے، اور نئی صدی کے قرب کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بارہا فرماتے تھے کہ یہ پہلی صدی تو غلبہ اسلام کی تیاری کی صدی ہے، اور اگلی صدی غلبہ اسلام کی صدی ہوگی۔ تو جتنا جتنا ہم اس صدی میں داخل ہونے والے ہیں، قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ کمیاں جو رہ گئی تھی تیاری میں وہ پوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جلدی جلدی، تاکہ ہمیں پھر بعد میں یہ احساس نہ ہو کہ فلاں چیز بھی تیاری والی رہ گئی تھی اور فلاں بھی رہ گئی تھی اور فلاں بھی رہ گئی اور فلاں بھی رہ گئی۔ واپس تو ہم مڑ نہیں سکتے۔ سفر پہ جب جائیں، گھروں میں بعض دفعہ چیزیں رہ جاتی ہیں تو انسان کار کا رخ موڑ بھی لیتا ہے، کہتا ہے چلو وہ بھی لے آؤں واپس جا کے، لیکن غلبہ اسلام کی شاہراہ پر جو ہمارا سفر ہے اس میں تو واپس مڑنا نہیں ہے ہمارے لیے، اس میں تو لازماً ہر قدم آگے بڑھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نے ہماری تیاریاں مکمل کروانی شروع کی ہوئی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہم اگلی صدی میں داخل ہوں گے تو اس قدر تیز رفتاری سے داخل ہوں گے کہ گویا پہلی رفتار سے اس آئندہ رفتار کو کوئی نسبت نہیں ہوگی، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ جماعت کی طرف توجہ پیدا فرما رہا ہے غیر ممالک میں، اور جس طرح مطالبے آ رہے ہیں اور کاموں کے نئے نئے جو رستے کھل رہے ہیں، وہ اگر یہاں بیان کیے جائیں تو کئی گھنٹے درکار ہیں اس کے لیے، اور وہ بھی مختصراً بیان کیے جا سکیں گے۔ سارا سال جو ڈاک موصول ہوتی ہے مجھے، اس کی اوسط 700 خطوط روزانہ ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد خطوط کی بیرون ممالک سے آتی ہے یا دفاتر سے موصول ہوتی ہے مختلف ممالک کی خبروں سے متعلق، اور ان حالات کو پڑھ کر روزانہ نئے نئے میدان ہمارے سامنے کھل رہے ہیں۔ تو سال کے 360 دنوں میں اگر ہر روز 20 نئے ترقی کے میدان سامنے آ رہے ہوں تو اگر یہ کہا جائے کہ چند گھنٹے درکار ہیں تو مبالغہ نہیں بلکہ بہت ہی واقعات سے کم کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی اصل واقعات کا خلاصہ تو پیش کیا جا سکتا ہے گھنٹوں میں، لیکن ان پر تفصیلی روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ بہرحال جن جن جماعتوں سے تعلق ہے، جہاں جہاں نئے راستے کھل رہے ہیں، تحریک جدید دن رات کوشاں ہے، پورا زور لگا رہی ہے، یہاں کے دفاتر میں بھی وسعت ہو رہی ہے، اور کاموں کے لیے جو وقت دیتے ہیں واقفین زندگی، توئی طور پر جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے پہلے سے بڑھ کر وقت دے رہے ہیں، اور ایک عام رو ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ایک نشان ہے کہ کارکنوں میں ایک غیر معمولی احساس پیدا ہو چکا ہے کہ ہمارے پور کام پڑنے والا ہے، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کی نشاندہی کر رہی ہیں، اور جماعت کو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک نئے ولولے اور نئے جوش کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں، اپنی قربانیوں کو کے معیار کو اور بھی بڑھائیں۔ کہتا ہے کہنے والا کہ اپنی جنس کی قیمت کو بالا کر دے کہ ابھی بھی تو ارزاں ہے، ابھی بھی تو سستا ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کی قدر و قیمت کا تعلق ہے، یہ تو قربانیوں سے وابستہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی بھی قربانیوں کے بہت میدان کھلے پڑے ہیں۔ اگر آپ تلاش کریں تو ہزارہا ایسے احمدی آپ کو مل جائیں گے جو ابھی لازمی چندہ جات میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور ہزارہا
کو ان کے خاندانوں کی تعداد سے ضرب دے دیں تو وہ تعداد ایسی ہے جو تحریک جدید میں شامل ہو سکتی ہے لیکن ابھی نہیں ہو سکی. اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنے منتہا کو پہنچ گئے ہیں اور اتنے ہی جماعت کو توفیق تھی، بالکل غلط بات ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف یہ کہ توفیق زیادہ ہے ابھی خدمت کی، بلکہ ابھی امر واقعہ یہ ہے کہ اس توفیق کے مقابل پر جماعت جس تیزی سے پھیل رہی ہے وہ بھی تو ایک ایسا میدان ہے جو ہمیشہ قربانیوں میں مزید اضافہ کے تقاضے کرتا رہے گا. نئے داخل ہو رہے ہیں ہر طرف سے دنیا میں احمدی، اور ساری دنیا کے ممالک میں جو وسعت پذیر ہو رہی ہے جماعت، نئے آنے والوں کی تعداد کو شامل کر دیا جائے تو اگلے سال نمایاں فرق ہونا چاہیے. اس لیے مجھے تو بہت کھلے میدان نظر آ رہے ہیں مزید ترقی کے، اور میں امید رکھتا ہوں اور خدا کا ہمیشہ سلوک یہ رہا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اب حد ہو گئی، اس سے آگے بظاہر کوئی آگے قدم بڑھنے کی جگہ نہیں رہی، تو اللہ پھر نیا میدان کھول دیتا ہے، پھر اور زیادہ جماعت آگے قدم بڑھاتی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے گا کہ تحریک جدید کی قربانیوں کے ہر میدان میں بفضل ہی تعالیٰ آگے بڑھیں گے. اس ضمن میں ہمیں بعض باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تحریک جدید کے آغاز میں ایک 19 نکاتی پروگرام بھی پیش کیا گیا تھا. وہ پروگرام اس غرض سے تھا کہ جماعت رفتہ رفتہ زندگی کی ایسی دلچسپیوں کو کم کرتی چلی جائے جس میں ان کا روپیہ اسلام کے سوا دوسری جگہ خرچ ہوتا ہے، اور وہ روپے سمیٹ کر جہاں جہاں سے بھی انسان بچا سکے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرے. اس سارے پروگرام کا آخری مقصد تو یہی بنتا تھا، لیکن اس مقصد کے حصول کے دوران جماعت کے اندر جو حیرت انگیز پاک تبدیلی پیدا ہوتی تھی اس پروگرام کے نتیجے میں، وہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑا پھل تھا. مثلا سادہ زندگی ایسے زمانے میں جبکہ دنیا مادہ پرستی میں مبتلا ہو رہی ہو، لاب و لاب سے پرہیز، جبکہ دنیا میں ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہوں کہ قوموں کے کریکٹر تباہ کر دیے ہوں ان چیزوں نے، اور لاب و لاب کی طرف توجہ نے خدا سے غافل کر دیا ہو. یہ دونوں چیزیں مثال کے طور پر ایسی ہیں جس سے آپ کے چندوں میں اضافہ ہوگا، لیکن چندوں کا اضافہ اپنی جگہ ہے بالکل الگ. فی ذات ہی یہ دونوں باتیں اتنے عظیم الشان مقاصد ہیں کہ جس قوم کو حاصل ہو جائیں وہ آزاد قوم کہلا سکتی ہے. تو اس پہلو کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے تحریک جدید کو. جہاں مالی قربانی میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں وقتاً فوقتاً تحریک جدید کے 19 نکاتی پروگرام کو مختلف رنگ میں جماعت کے سامنے پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے قدم متوازن طور پر آگے بڑھیں، کردار میں بھی ہمارے برکت مل رہی ہو اور ہمارے قربانیوں کے معیار میں بھی برکت مل رہی ہو. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اور خدا کرے کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ جس طرح فضل فرما رہا ہے جماعت پر، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دل کی نکلی ہوئی دعائیں ہوں اور وہ قبول نہ فرمائے. وہ تو ہمارے اوپر اتنے احسان فرما رہا ہے کہ بعض دفعہ دعا کا خیال آتا ہے تو وہ قبول فرما لیتا ہے. تو آئیے کہ ساری جماعت گریہ ازاری کے ساتھ درد کے ساتھ دعائیں کر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ فرمائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ اس نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحمتوں اور فضلوں کو ہمیشہ اور سے اور زیادہ سے زیادہ بڑھاتا چلا جائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبدہ ورسولہ. آج مجلس انصار اللہ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے
3 بجے کا وقت دیا گیا ہے، اس لیے نمازیں جمع ہوں گی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر دوست کھانا کھا چکے ہیں، اکا دکا کچھ مہمان آنے والے بات کے رہ گئے تھے جو کھا چکے ہوں گے اب تک، تو اس لیے کافی وقت ہے آپ کے پاس، آپ تسلی سے اجتماع میں حاضر ہوں۔ نمازیں جمع ہوں گی اور اس دوران 3 دن اجتماع کے مغرب عشاء کی نمازیں بھی جمع ہوا کریں گی مسجد مبارک میں، اور اجتماع میں بھی جمع ہوا کریں گے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔